بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے دامن میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل وہاں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور بد زبانی کرنے لگا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صبر اور تحمل سے سنتے رہے۔ بدبخت ابو جہل کے منہ میں جو آیا بکتا گیا، اور اس بار تو اس نے حد کر دی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ بدبخت ابو جہل نے پتھر پھینک مارا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا اور خون بہنے لگا۔ جب ابو جہل نے خون بہتا دیکھا تو بکتا جھکتا ہوا خانہ کعبہ کے پاس چوپال میں جا کے بیٹھ گیا، جہاں دوسرے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر تک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکے اور پھر اپنے گھر چلے گئے۔ قریب ہی عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا اور اس کی لونڈی یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا شکار اور تیر کمان لیے ہوئے ادھر سے گزرے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے کہا، آج تو بہت برا ہوا، کیا آپ لوگوں نے اپنے بھتیجے کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے تمام واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے بھتیجے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تمام واقعہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور اپنے شکار کو وہیں پھینکا اور سیدھے چوپال میں پہنچے۔ ابو جہل وہاں بیٹھا اپنی بڑائی ہانک رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی اپنی کمان ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال بھری آواز میں کہا، تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں بھی اس کے دین پر ہوں، اب بول کیا کرے گا؟ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو جہل نے کہا، رک جاؤ، غلطی میری ہی تھی، میں نے آج ان کے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ لوگ اس واقعے کا ایک پہلو بیان کرتے ہیں جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور غیرت اور شجاعت اور بہادری نظر آتی ہے، اسے کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ جب فرعون کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کرتے ہوئے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ان سے عزت سے پوچھا کہ آپ پہلے مقابلہ شروع کرتے ہیں یا ہم شروع کریں؟ اللہ کو اپنے نبی سے عزت اور ان کو مد مقابل جادوگروں کا عزت دینا اتنا پسند آیا کہ ان تمام جادوگروں کو اسی محفل میں ایمان نصیب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا درجہ عطا کر دیا۔ بس جو یہ غیرت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف پر آئی، اسے آسمان میں
اللہ کریم نے پسند کر لیا اور اس شام سورج ڈھلنے سے پہلے حضرت حمزہ صحابی کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ یہ ایک تکوینی بات ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ماحول میں جو ہو رہا تھا اس سے لا تعلق رہتے تھے اور لطف و شکار و تجارت میں مشغول تھے۔ کسی بہادر کو متوجہ کرنے کا طریقہ اس کی غیرت کو للکارنا ہوتا ہے، جیسا حضرت عمر کے ساتھ بھی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اللہ کے پاس گناہگار کی بخشش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کی نہیں۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی گستاخی پر غیرت نہیں آتی، خدا کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلامی واقعات اور معلومات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔